رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی، آسمانوں پر ستارے خاموشی سے چمک رہے تھے، لیکن زمین پر ایک ظالم بادشاہ جسے اللہ رب العزت نے ساری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، جس کے ایک اشارے سے زندگیاں بنتی اور بگڑتی تھیں، وہ زمین پر اپنے آپ کو خدا کہلوانے میں مصروف تھا۔ دنیا والوں میں تمہارا خدا ہوں۔ لوگ اسے خدا سمجھتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے عراق کے بادشاہ نمرود بن کنعان کی۔ نمرود قدیم عراق میسوپوٹیمیا کے ایک شہر بابل کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نمرود جب بچپن کی حالت میں تھا تو یہ اور اس کی والدہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک کشتی کے تختے بکھر گئے اور اس کی ماں کا ڈوب کے انتقال ہو گیا۔ ایک تختے پر نمرود لیٹا تھا اور پانی کی لہروں نے اسے ایک کنارے پہ چھوڑ دیا۔ وہاں جنگل کے اندر بھیڑیے رہتے تھے اور بھیڑیے کے بچوں کے جرمٹ میں نمرود پل کر جوان ہوا۔ اس انداز میں جب یہ پل کر جوان ہوا، واپس پلٹا اور بابل شہر کے اندر آ کے اس نے بادشاہی کا دعویٰ کیا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس نے اپنے آپ کو خدا بنا ڈالا۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے اسے خلاف عادت بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے محل کے باہر ایک درخت تھا جس کا بظاہر کوئی سایہ نہیں تھا، لیکن اگر ایک شخص اس کے نیچے کھڑا ہوتا تو وہ درخت اسے سایہ دیتا، دو بندے کھڑے ہوتے تو درخت انہیں بھی سایہ دیتا، حتیٰ کہ 1,00,000 بندے کھڑے ہوتے تو درخت انہیں بھی سایہ دیتا۔ پھر یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے محل کے اندر ایک تالاب تھا۔ صبح کے وقت لوگ اپنے اپنے پیالوں میں مختلف چیزیں بھر کے لاتے اور اس تالاب کے اندر ڈال دیتے۔ جب وہ تالاب بھر جاتا، کسی بندے کے دل میں جو کوئی بھی خواہش ہوتی، وہ پیالہ تالاب کے قریب کرتا، جو اس کے دل میں خواہش ہوتی اسی چیز سے وہ پیالہ بھر جاتا۔ اس انداز میں اللہ رب العزت نے اسے انعامات عطا فرمائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے شرک کیا، اور اتنا بڑا شرک کہ تاریخ کا یہ پہلا ظالم بادشاہ تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور لوگ اسے خدا بھی سمجھتے اور اس کے سامنے سجدہ بھی کرتے۔ ایک مرتبہ نمرود اپنے محل کے نرم اور ملائم بستر پر آرام کر رہا تھا کہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ روشن ہوا، اور اس کی اتنی روشنی تھی کہ کائنات کی ساری چیزیں، ساری روشنیاں اس کے آگے ماند پڑ گئیں۔ گھبرا کر اٹھا۔ صبح جب اس کا محل لگا تو اس نے اپنے محل کے نجومیوں اور کاہنوں کو اکٹھا کر کے رات والا خواب بتایا۔ تو نجومی اور کاہن کہنے لگے کہ اے نمرود، ان قریب تیری قوم کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تیری سلطنت زوال پذیر ہو جائے گی، جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ پھر تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا کہ اس نے اپنے فوجیوں کا باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو وہ قتل کر دیتے۔ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے اقتتال دیا۔ ماں باپ کو علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ میاں بیوی الگ طور پر رہیں گے، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس انداز میں تاریخ کا ظالم اور جابر حکمران، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جب کوئی باطل آتا ہے تو اسے مٹانے کے لیے اللہ حق بھی ضرور بھیجتا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ پھر وہ حق، وہ بچہ اس دنیا میں آیا جس کی وجہ سے نمرود کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، اسے دنیا والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب آپ اپنی والدہ کے بطن اطہر کے اندر تشریف لائے تو آپ کی والدہ جوان تھی، جوانی کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا کہ آپ کی والدہ حاملہ ہیں۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر کے باہر ایک تہہ خانہ کھودا تھا، آپ کی والدہ وہاں تشریف لے گئیں اور اس تہہ خانے میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں سے واپسی آ کر کے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، انہیں شرک سے منع کیا، ایک خدا کی عبادت کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کے انداز کو بیان کیا۔ چند ایک آیات آپ کے سامنے ہیں، ذرا توجہ سے انہیں دیکھیے گا اور سمجھیے گا کہ کس انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں مختلف طبقہ جات تھے، مختلف لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے، کچھ وہ تھے جو ستاروں کی عبادت کرتے، کچھ وہ تھے جو چاند کی عبادت کرتے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کی عبادت کرتے۔ آپ نے پھر ہر ایک کو الگ الگ انداز میں سمجھایا اور انہیں بتایا یہ ساری چیزیں فانی ہیں، عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو جو ہمیشہ سے رہنے والی ذات ہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر بھی وہ ذات موجود ہوگی، اس ذات کی عبادت کرو جس نے اس جہان کو پیدا کیا، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا، وہ خود بت بناتا، بت تراشتا، خود بھی ان کی عبادت کرتا، لوگوں کو بھی ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز اپنے چچا سے کیا۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر آپ نے اپنے چچا سے خطاب فرمایا۔ ایک موقع پہ اپنے چچا سے فرمانے لگے اتتخذوا اصناما آلہہ، اے چچا کیا آپ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی کے اندر پھر رہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں موجود ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات خوب اچھے انداز میں اندھیری ہو گئی، رآ کوکبا تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا، فرمایا ھذا ربی، تم اسے میرا رب قرار دیتے ہو۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا تو فرمایا لا احب الافلین، میں چھپنے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ اس قوم کے پاس آئے جو چاند کی عبادت کرتے تھے، فرمایا فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، اسے میرا رب قرار دیتے ہو۔ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر آپ اس قوم کے پاس آئے جو سورج کی عبادت کرتے تھے، فلما رأى الشمس بازغۃ، جب آپ نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ان سے بھی بڑا ہے، کیا اسے میرا رب قرار دیتے ہو؟ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس چیز سے بری ہوں، اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ لیکن آگے کیا فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ آپ نے اپنے چچا اور اپنی قوم کو نصیحت فرمائی۔ قرآن مجید میں موجود ہے آپ نے اپنی قوم اور اپنے چچا سے کہا ما ھذہ التماثیل، یہ بت کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم جمے بیٹھے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہیں؟ آگے سے قوم کا جواب کیا تھا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا تھا کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب قوم نے آپ کی تبلیغ کو قبول نہ کیا، قرآن کے اندر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا عدو لی، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں،
इल्ला रब्बल आलमीन, मगर मेरा दोस्त वो है जिसने सारे जहानों को पैदा किया। और वो कौन है? अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया वो ही मुझे हिदायत देगा। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो जो मुझे खाना देता है, वो जो मुझे पानी देता है। व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब मैं मरीज हो जाता हूँ वही मुझे शिफा अता फरमाता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वो मुझे इस जहान से लेके जाएगा, मुझे मौत देगा, फिर मौत देने के बाद दोबारा फिर मुझे नई जिंदगी अता फरमाएगा। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी कौम कहने लगी कि ए इब्राहीम, फलां दिन हमारी ईद है, हम फलां जंगल के अंदर जाते हैं, तरह तरह के खाने बना करके हम अपने बुतों के सामने रख के जाते हैं। जब हम मेले से वापस आते हैं फिर हम वो खाना बतौरे तबर्रुक खाते हैं। ए इब्राहीम, एक मर्तबा आप हमारे मेले के अंदर आए, वहाँ आप जश्न देखें, वहाँ का आप माहौल देखें, वहाँ का लहवो लाभ आप देखें। जब आप हमारी ईद को, हमारे मेले को देख लेंगे तो हम यकीन से कहते हैं ए इब्राहीम, जिंदगी में कभी आप हमारे बुतों को बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया। जब कौम जाने लगी, कुरान के अल्फाज हैं, तल्लाही लअकीदन्ना अस्नामकुम, फरमाया जब तुम चले जाओगे मैं तुम्हारे बुतों को जरूर नुकसान पहुंचाऊंगा। लोग चले गए। आपने जब ये बात इरशाद फरमाई, कुछ लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात को सुन लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि मैं बुतों को नुकसान पहुंचाऊंगा। कौम मेले में चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में नुकसान पहुंचाया? कुरान के लफ्ज हैं, फजअलनाहुम जुज़ाज़ा, आप बुत खाने में गए, सारे बुतों का चूरा चूरा कर दिया। इल्ला कबीर अल्लाहुम, मगर एक बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पे आपने कुल्हाड़ी रख दी। ताकि कौम आए, मैं इन्हें कहूंगा कि इस बड़े बुत ने छोटे बुतों को तोड़ा है, तो लोग कहेंगे कि ये बड़ा बुत है, ना ये बोल सकता है, ना ये सुन सकता है, ना ये चल सकता है, ना हाथों से काम कर सकता है। जब कौम ये कहेगी तो मैं कौम से कहूंगा फिर तुम उसकी इबादत क्यों करते हो जो ना सुनता है, ना देखता है, ना चलता है, ना नफा देता है, ना नुकसान देता है। बल्कि मैं तुम्हें कहता हूं तुम उसकी इबादत करो जो इस दुनिया में लोगों को रिज़्क अता फरमाता है, जो लोगों को नई जिंदगियां अता फरमाता है, खुशियां अता फरमाता है। इस नियत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाकी बुतों को तोड़ा। लेकिन जब कौम पलट के वापस आई, देखा बुत टूटे हुए हैं, उन्होंने कहा जिस शख्स ने हमारे बुतों के साथ ये किया है वो बड़ा जालिम बंदा है, वो बड़ा संग दिल बंदा है, जिसने हमारे बुतों को तोड़ दिया, जिसने हमारे बुतों को नुकसान पहुंचाया। वही बंदे जब जाने लगे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं बुतों को नुकसान पहुंचाऊंगा। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को सुन लिया। उन्होंने कौम से कहा, हमने एक जवान से सुना था, वो कह रहा था कि मैं बुतों को नुकसान पहुंचाऊंगा, वो कोई और नहीं है, उसे इब्राहीम कहा जाता है। कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये बुतों को तोड़ने वाली बात इतनी फैली कि ये नमरूद के दरबार में चली गई। लोग वहां पे पहुंचे और कहने लगे अगर हम अपने बुतों की कुछ मदद करना चाहते हैं फिर उसका एक ही तरीका है, हर्रिकूहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। फिर लोगों ने तैयारी की और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। लेकिन ज़माना जानता है कि आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी भी अंदाज में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आइंदा बयान के अंदर इसी उन्वान को, इसी वाक़े को बयान किया जाएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।